السلام علیکم۔ کیا کبھی زندگی میں ایک ایسی تبدیلی لانے کا سوچا ہے جو ہمیں جذباتی، ذہنی اور روحانی طور پر پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط بنا دے؟ آج ہم اسی راستے پر بات کریں گے اور سیکھیں گے کہ اپنی انا یعنی ایگو کو ڈی ٹاکس کیسے کیا جائے۔ ہم سب کے اندر ایک بے پناہ طاقت اور مضبوطی چھپی ہوئی ہے۔ سوال بس یہ ہے کہ اس کا تالا کیسے کھولا جائے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کی چابی ہماری سوچ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ تو اس سفر کا پہلا قدم ہے اپنے سب سے بڑے پوشیدہ دشمن کو پہچاننا۔ اور جانتے ہیں وہ دشمن کون ہے؟ کوئی اور نہیں بلکہ ہماری اپنی انا یعنی ہمارا ایگو۔ تو آخر یہ ایگو ہے کیا بھلا؟ یوں سمجھیں کہ یہ ہمارے اندر کی وہ ایک آواز ہے جو ہمیں اکثر رشتے خراب کرنے پر اکساتی ہے، ہمیں دوسروں سے موازنہ کرنے پر مجبور کرتی ہے، اور ہمیں اندر ہی اندر ایک مستقل بے چینی میں مبتلا رکھتی ہے۔ اور یقین کریں، اس کے اثرات ہماری زندگی پر بہت گہرے ہوتے ہیں۔ یہ ہمارے تعلقات میں زہر گھول دیتی ہے، ہمیں مسلسل دوسروں سے مقابلے کی ایک بیماری میں ڈال دیتی ہے، اندرونی بے سکونی کو جنم دیتی ہے، اور ہماری اپنی ترقی کے راستے میں سب سے بڑی دیوار بن کر کھڑی ہو جاتی ہے۔ لیکن یہاں ایک بہت اچھی خبر ہے، اور وہ یہ کہ ہم اپنی انا کے غلام نہیں ہیں۔ جی ہاں، اسے قابو کیا جا سکتا ہے۔ یہ کوئی ایسی طاقت نہیں جس کے سامنے ہم بے بس ہوں، بلکہ یہ ایک ایسی چیز ہے جسے ہم سنبھالنا سیکھ سکتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ آخر یہ ہوگا کیسے؟ آئیے اب ان 7 زبردست اور عملی طریقوں کو سمجھتے ہیں جو ہماری انا کو ڈی ٹاکس کرنے میں ہماری مدد کریں گے۔ یہ ہیں وہ 7 چابیاں جو ہماری اندرونی طاقت کا تالا کھول سکتی ہیں۔ میں سے ہم کی طرف سوچنا، دوسروں کی تعریف سے آزادی، بغیر کسی مطلب کے مدد کرنا، اپنی کمزوریوں کو قبول کرنا، شکر گزاری کو اپنانا، خود کو گہرائی سے جاننا، اور آخر میں ہمدردی پیدا کرنا۔ چلیں ایک ایک کر کے ان کو سمجھتے ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں پہلے قدم سے، اور یہ پہلا قدم ہماری سوچ کی بنیاد کو ہی بدلنے کے بارے میں ہے۔ ہمیں اپنی سوچ کو میں سے نکال کر ہم کی طرف لانا ہوگا۔ یہ سمجھنا ہوگا کہ دنیا صرف ایک شخص کے گرد نہیں گھومتی۔ جب ہم اجتماعی طور پر سوچتے ہیں تو انا خود بخود چھوٹی ہونے لگتی ہے۔ ایک بار جب ہم اجتماعی سوچ کو اپناتے ہیں تو اگلا قدم خود کو ایک بہت بڑی نفسیاتی زنجیر سے آزاد کرانا ہے۔ ہمیں دوسروں سے ہر وقت منظوری یا تعریف کی ضرورت کو چھوڑنا ہوگا۔ اپنی قدر خود پہچانیں۔ جب انسان اپنی قیمت اندر سے جانتا ہے تو اسے باہر سے کسی سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں رہتی، اور یہی چیز انا کی کمر توڑ دیتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں ایک ایسے عمل کی جو سیدھا انا کے دل پر وار کرتا ہے۔ بغیر کسی بدلے کی امید کے دوسروں کی مدد کرنا۔ جب ہم بے لوث ہو کر کچھ کرتے ہیں تو یہ عمل انا کی خود غرضی کو توڑتا ہے، اور دل کو جو حقیقی سکون بخشتا ہے وہ بے مثال ہے۔ ہم سب پرفیکٹ دکھنا چاہتے ہیں، ہے نا؟ لیکن سچ تو یہ ہے کہ اپنی کمزوریوں کو مان لینے میں ہی اصل طاقت چھپی ہے۔ اور یہ بات کتنی خوبصورتی سے اس خیال کو بیان کرتی ہے کہ غلطی ماننا آپ کو چھوٹا نہیں بلکہ بڑا بناتا ہے۔ پرفیکٹ ہونے کا دکھاوا چھوڑ دینا اور اپنی خامیوں کو تسلیم کرنا انا پر ایک بہت بڑی جیت ہے۔ ہمارا اگلا قدم اپنی توجہ کو کمیز سے ہٹا کر فراوانی کی طرف لانا ہے، یعنی جو ہمارے پاس نہیں ہے اس پر رونے کے بجائے جو ہے اس پر خوش ہونا۔ شکر گزاری کی مشق کریں۔ روزانہ صرف چند لمحے نکال کر اس بات پر غور کریں کہ ہمارے پاس کیا کچھ موجود ہے۔ جب ہم ان نعمتوں پر توجہ دیتے ہیں جو ہمارے پاس ہیں تو یہ رویہ ہماری انا کو نرم کرتا ہے اور شکایت کی عادت کو ختم کر دیتا ہے۔ چھٹا طریقہ اپنی اندر کی دنیا میں جھانکنے اور خود کو بہتر طور پر سمجھنے کے بارے میں ہے۔ اپنی خودآگاہی کو بڑھانا ہوگا، اپنے خیالات اور اپنے رد عمل کا مشاہدہ کریں اور یہ پہچاننا سیکھیں کہ کب آپ کا دل بول رہا ہے اور کب آپ کی انا چیخ رہی ہے۔ جس لمحے آپ انا کی آواز پہچان لیتے ہیں اسی لمحے اس کا کنٹرول کمزور پڑ جاتا ہے۔ اور آخر میں 7واں طریقہ جو ہمیں انا کی بنائی ہوئی تنہائی سے نکال کر دوسروں کے ساتھ جوڑتا ہے، ہمدردی پیدا کرنا، دوسروں کے درد اور ان کی جدوجہد کو سمجھنے کی کوشش کرنا۔ جب ہم واقعی کسی کے لیے ہمدردی محسوس کرتے ہیں تو موازنہ خود بخود ختم ہو جاتا ہے، اور یہ موازنہ ہی تو انا کی سب سے بڑی خوراک ہے۔ تو ان 7 طریقوں کو سمجھنے کے بعد ہم ایک بہت اہم نتیجے پر پہنچتے ہیں۔ اصل طاقت انا میں نہیں بلکہ عاجزی میں ہے۔ دیکھیں، یہ فرق سمجھنا بہت ضروری ہے۔ انا جو ہے وہ ایک آتش بازی کی طرح ہے
جو وقتی طور پر چمکتی ہے مگر جلد ہی بجھ جاتی ہے۔ اس کے برعکس عاجزی ایک مضبوط درخت کی جڑوں کی طرح ہے جو ہمیں پائیدار اور حقیقی طاقت دیتی ہے۔ اصل طاقت انا کو بڑھانے میں نہیں، اسے چھوڑنے میں ہے۔ تو آخر میں یہ سوال ہم سب کے لیے ہے، آج ابھی ہم اپنی انا کو تھوڑا سا پیچھے کرنے اور حقیقی طاقت کی طرف بڑھنے کے لیے کون سا ایک چھوٹا سا قدم اٹھا سکتے ہیں؟ اس پر ضرور سوچیے گا۔